حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اللہ کو بھول چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات چھپ کر اور اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن افسوس کہ بہت کم لوگ ایمان لائے۔ آپ کی قوم نے نہ صرف آپ کی بات کو ٹھکرا دیا بلکہ آپ کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے یہ تو ایک عام انسان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عام انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ بعض لوگ تو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے اور انہیں دیوانہ کہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر اور استقامت کے ساتھ دعوت جاری رکھی، لیکن جب قوم نے حد سے زیادہ سرکشی اختیار کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کشتی تیار کرو۔ یہ کشتی اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بنانا شروع کر دی، تو جب کہ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی، آپ کی قوم کہتی تھی کہ نوح، تم پہاڑ پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا یہاں سمندر آ جائے گا؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر یقین رکھتے تھے اور خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لیکن ایک دردناک واقعہ بھی پیش آیا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ جب پانی بڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ لیکن آپ کے بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرے۔ اتنے میں ایک بڑی موج آئی اور وہ بیٹا بھی ڈوب گیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ منظر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سب پر غالب تھا۔ کشتی پانی کی موجوں میں تیرتی رہی، جیسے پہاڑوں کی طرح بلند لہریں اٹھ رہی تھی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارش رک گئی، زمین نے پانی کو جذب کر لیا اور کشتی ایک پہاڑ پر جس کا نام تھا جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ نبیوں کی بات ماننا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی رشتہ کام نہیں آتا۔ اللہ پر کامل بھروسہ ہی نجات کا راستہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی صبر، استقامت اور اللہ پر یقین کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں چھوڑا اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ مستقیم پر چلائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ اسلامی واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے دوستوں کے ساتھ، اور حافظ جی اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔